بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا بابا من بڑی اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کے مبارک جمعات میں جس عنوان پر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے وہ ہے یزید کا کردار.
کردار یزید جو ہے وہ کیا ہے. جو 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہم نے این دل جو ہے وہ واقعہ کربلا بحمد اللہ تعالی پچھلے سال ہم نے ایک ترتیب سے شروع کیا تھا اس کا ہم نے ذکر کیا ہے. اور جمعۃ المبارک اس مواقع پر دوسرا پہلو جو واقعہ کربلا کا ہے وہ یزید کا کردار ایسا ظاہر ہے. تو اس کی چند ضروری چیزیں ہم آلریڈی گوش گزار کر چکے ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں نے عرض کیا تھا تو بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ نواسۂ رسول جگر گوش شہبتی سید الشہداء حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت جو ہے یہ یقیناً اس دور کا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا. ایسے نہ تھا کہ نواسۂ رسول کا خون عظمت جو ہے وہ اس دور کے لوگوں میں کوئی تلاطم یا طوفان بقا نہ کرتا، یہ ممکن نہ تھا. صاف ظاہر ہے یزید کا اور یزید کی افواج کا یہی خیال تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کار کو شہید کر دیں گے تو ان کے اقتدار کو مزید استحکام ملے گا، مزید مضبوطی ملے گی اور لوگ جو ہم سے مزید دب جائیں گے اور وہ جو حکومت ہے اس سے مزید وہ خوف زدہ ہو جائیں گے. بظاہر اس طرح کی سچویشن میں امکان تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر ہوا کیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، جیسے جیسے وہ واقعہ پھیلتا چلا گیا، جیسے جیسے وہ معروف ہوا، جیسے جیسے وہ مشہور ہوا، جیسے جیسے کربلا میں جو موجود شاہدین تھے وہ مختلف علاقوں میں پہنچے، جیسے جیسے اہل بیت کرام سے لوگ ملے، یعنی جو اسلامی سلطنت میں وہ واقعہ پھیلتا چلا گیا تو یزید کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت جو ہے وہ مزید بڑھنے لگی اور پھر اس نفرت کا اظہار بھی مختلف جگہوں پر ہوا. اور بھی اسباب ہیں ان تاریخی واقعات کے، مگر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سبب یہ تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا اس نے اس دور کے جملہ مسلمانوں کے دلوں میں یزید کی نفرت کو ابھارا تھا. اسی کا ایک جو تھا وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک مظاہرہ جو تھا وہ شہر مدینہ طیبہ کے مسلمانوں میں اس دور میں مدینہ منورہ کے لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ یزید کے دربار میں بھیجا گیا. جیسے جیسے حاکم مدینہ نے محسوس کیا کہ لوگوں کے دلوں میں مزید نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یزید کے حوالے سے، انہوں نے شہر مدینہ کے عمائدین کا، سرکردہ لوگوں کا، قبائل کے مختلف سرداروں کا ایک وفد جو تھا وہ یزید کے دربار میں بھیجا. یزید نے ان کے اوپر بڑی مالی جو ہے وہ مہربانیاں، نوازشات اور بڑے پیسے کو ان کو کی، خدمت بھی ان کی بڑی کی تاکہ یہ لوگ اس کے حوالے سے مدینہ طیبہ جا کے کوئی اچھی گواہی دیں. وہ لوگ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں واپس ہے، لوگوں نے ان سے پوچھا تو جو کچھ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، یزید کی جو حوال تھے جو میں نے البدایہ و نہایہ کے حوالے سے بیان کیا، انہوں نے یزید کے حوالے سے ایک ایک بات لوگوں کے سامنے جو تھی وہ کھول کے بیان کر دی، جس سے لوگوں کے دل میں مزید نفرت اس کے حوالے سے بڑھی، حتیٰ کہ وہ نفرت اس بات پہ جا کے منتج ہوئی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور ختم کر دیا مجموعی طور پر. اب یزید کے جتنے بھی عمال تھے، اس کے خاندان کے جتنے بھی افراد تھے، ان کی تعداد کم و بیش 1000 کے قریب تھی جو اس وقت شہر مدینہ میں تھے. مدینہ منورہ کے لوگوں نے ان کو شہر سے باہر نکال دیا، ایک جگہ پر قید کر دیا اور مدینہ منورہ کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، وہ ٹوٹلی جو ہے وہ چینج کر دی گئی اور مدینہ منورہ کے لوگوں نے بالعموم یزید کی بیعت کو توڑ دیا.
اور قریش میں سے ایک شخصیت منتخب کی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن متی، اور انصار میں سے ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انصار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور قریش نے حضرت عبداللہ بن متی کے ہاتھ پر بیعت جو وہ کر لی، اور یزید کی سارے گورنر، عمائدین، سلطنت کے سارے وزراء ان کو نکال باہر کیا۔ یہ عبداللہ ابن حنظلہ جو ہیں یہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن حنظلہ جو ہیں ان کے والد گرامی یعنی حضرت حنظلہ بن ابی عامر ہیں، اور حضرت حنظلہ وہ ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ غسیل الملائکہ، یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کو بعد از شہادت فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ مشہور ہیں یہ غسیل الملائکہ لقب سے۔ اس میں گرامی ان کا حنظلہ ہے، اس میں گرامی کیا ہے؟ اور یہ بڑے معروف صحابی ہیں، اس لیے میں ان کا ذکر پاک کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ غسیل الملائکہ ان کا مبارک لقب ہے۔ مدینہ طیبہ میں آ کر رجحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو تھا وہ غزوہ لڑنا پڑا، غزوہ احد۔ کون سی جنگ؟ غزوہ احد۔ تو یہ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ غزوہ میں انہوں نے شہادت پائی، نوجوان ینگ آدمی تھے۔ غزوہ میں شہادت پائی، آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں یہ دیکھتا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ نے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاندی کے ایک بہت بڑے تشت میں رکھا ہوا ہے اور بادلوں کے پانی سے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان میرے حنظلہ کو لے جایا گیا اور آسمان کے ملائکہ ان کو بادل کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر اللہ کریم نے عینی شاہدین جو تھے ان کو بھی توفیق دی۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے اس فرمان کے بعد شہداء کی صفوں میں جب تلاش کیا تو حضرت حنظلہ کے سر مبارک اور چہرے اقدس پر ہم نے پانی کے قطرات دیکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بھئی میرے بقیہ صحابہ بھی تو شہید ہوئے، مگر یہ جو مہربانی ان کے ساتھ ہوئی ہے میں نے بقیہ کو ایسے منظر میں نہیں دیکھا، تو معلوم کرو کہ حنظلہ کے گھر جا کے پتہ کرو کس کا کیا سبب ہو سکتا ہے کہ بقیہ شہداء میں سے خالی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا اور ملائکہ نے ان کے زمین و آسمان کے درمیان غسل دیا۔ حضور نے باقاعدہ معلوم کروایا تو حضور علیہ السلام کو آپ کی زوجہ مطہرہ جن کا نام حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان سے معلوم ہوا کہ غزوہ احد کی رات جو تھی وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی رات تھی۔ اس دن ان کا جو تھا وہ نکاح ہوا، اس دن ان کی زوجہ کی رخصتی ہوئی، اس دن پہلے دن وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی شادی کی رات تھی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی غسل جنابت جو ہے وہ کرنا تھا کہ حضور کی طرف سے آپ کو یہ اعلان ملا کہ آقا دو جہاں احد میں پہنچ گئے ہیں اور حضور علیہ السلام پر جنگ جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہے اور آج جہاد ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا وہ بغیر سوچے سمجھے اور تاکہ اتنی بھی تاخیر نہ ہو جائے، ان کی زوجہ نے یہ عرض کیا کہ انہوں نے اس خیال کے ساتھ کہ حضور کے پاس پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے، جہاد کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، غسل کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ اسی حالت میں جب میدان جنگ میں پہنچے تو آگے جنگ کا بازار گرم تھا، اسی حالت میں میدان احد میں گئے، اسی حالت میں شہید ہوئے۔ اللہ کریم کی رحمت نے ان کے اوپر ایسا کرم کیا کہ بعد شہادت ان کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا، اس لیے وہ غسیل الملائکہ کے لقب سے معروف ہے صحابہ کرام۔ ان کے بیٹے تھے یہ حضرت عبداللہ جن کے ہاتھ پر جو تھی اہل مدینہ نے بیعت کی اور یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یزید نے جب یہ سارے حوال اس کو معلوم ہوئے، خط لکھا گیا مدینہ طیبہ سے، اس کے عمار نے، گورنرز نے، فیملی نے خط لکھا، تو یزید نے کئی لوگوں کو، کمانڈرز کو بلایا اور یہ خیال کیا کہ اس کو معاذ اللہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ ایک
کمانڈر تھے اس کے جن کا نام آتا ہے عمر بن سعید بن عاص. ایک کمانڈر تھے ضحاک بن قیس فہری. اس نے دونوں کو باری باری الگ الگ جو ہے وہ بلایا اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ میں مدینہ طیبہ کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے لشکر وہاں پہ روانہ کرنا چاہتا ہوں. تو تم اچھے کمانڈر ہو میرے، تم اس لشکر کی قیادت کرو اور مدینہ منورہ پر حملہ کرو. یہ جو دونوں کمانڈر تھے عمر بن سعید بن عاص اور ضحاک بن قیس فہری، ان دونوں نے ہی اپنے اپنے انداز میں یزید کے آگے ہاتھ باندھے اور کہا کہ جناب ہم نے آپ کی خاطر بڑی بڑی جگہ پہ تلوار چلائی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے مارا ہے آپ کی حکومت کو استحکام دینے کے لیے. خدا کے لیے ہم سے یہ جرم نہ کرواؤ، ہم شہر مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے، تم مہربانی کر تو ہم اس تکلیف سے معاف رکھو. یزید مان کے ان کو چھوڑ دیا. پھر ایک 90 سال کا بوڑھا شخص تھا جس کا نام مسلم بن عقبہ تھا. یزید نے اس کو بلایا، اس سے مشاورت کی. تو وہ بدبخت اس بڑھاپے کی عمر میں بھی ایسا تھا کہ اس نے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی حامی بھری. پرانا کمانڈر تھا، بوڑھا آدمی تھا، تجربہ کار آدمی. اس نے کہا لشکر مجھے دو تو میں جا کے مدینہ منورہ پر معزز حملہ آور ہوں گا. مختلف روایات کے اعتبار سے یزید نے تقریباً 25,000 آرمی پر مشتمل لشکر جو ہے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جس میں کہتے 15,000 جو تھے وہ سوار تھے اور 10,000 پیادہ تھے. اس کے 25,000 کا لشکر کم و بیش، یہ بات ہے ہجری 63 کی، اور میں نے یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہجری 61 میں، یہ اس سے مان 2 سال بعد کی بات. 25,000 افراد پر اس نے لشکر بھیجا. ساتھ یہ کہا کہ اہل مدینہ جو ہیں ان کو پہلے تو میری بیعت کی طرف راغب کرو، اگر وہ راغب نہ ہوں تو ان کو پر حملہ کر دو، اور معتبر جو ہیں وہ تواریخ میں یہ آیا ہے. ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جب حملہ کر دو کامیاب ہو جاؤ تو 3 دن کے لیے میں شہر مدینہ کی ہر چیز تم پر حلال کرتا ہوں، جیسے جی چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو. یہ آ گیا شہر مدینہ کے بعد اس نے اہل مدینہ کا محاصرہ کر دیا. حرہ یا حرہ 2 طرح سے اس لفظ کو جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. مدینہ منورہ کے باہر یہ میدان تھا، میدان حرہ، جہاں پر یہ جنگ ہوئی، اور حرہ کی جنگ میں اہل مدینہ کے ساتھ مسلم بن عقبہ جو ہے وہ آگے پر لڑا. بنو حارثہ ایک قبیلہ تھا مدینہ طیبہ میں جس نے بقیہ قبائل کے ساتھ جو تھی وہ غداری کی اور اندر سے اس کے ساتھ ملے مسلم بن عقبہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس جنگ میں مسلم بن عقبہ کو قتل ہوئی اور اہل مدینہ جو تھے وہ بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے. وہ اہل مدینہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد مختلف روایات کے اعتبار سے جو 1700 کے قریب صحابہ کرام اور خیار تابعین جنہیں کہتے ہیں، یعنی متقین صالحین تابعین، اور 700 ان میں قراء صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے. 1700 وہ جید علماء، فقہاء، حفاظ اور مدینہ منورہ کے اعلیٰ ترین قابل لوگ جو ہیں وہ حرہ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. اور ان کو چھوڑ کر جو بقیہ عوام تھی جو اس یزیدی لشکر کے نتیجے میں شہید ہوئی، ان کی تعداد کم و بیش 10,000 کے قریب. 10,000 اہل مدینہ شہید کر دیے گئے، یعنی کم و بیش 11,500 کے قریب صحابہ کرام، تابعین، ان کی اولادیں جو تھیں اس مدینہ منورہ کے حملہ میں وہ لوگ جو تھے انہوں نے شہادت. اب جب اس نے لوگوں کو شہید کر دیا، مدینہ منورہ اس نے اپنی سینس میں فتح کر دیا، اب اس کی افواج جو تھی وہ شہر مدینہ میں داخل ہو گئی. مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد
انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے وہ ظلم و ستم اس سے بڑھ کر تھے جو حرہ کے میدان میں ہوئے تھے، وہ اس سے بھی بڑھ کر تھے۔ جب جنگ ہوتی ہے دونوں فریق آمنے سامنے، جب تلوار چلتی ہے تو خون بہتا ہے، یہ تو لازمی ہے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو میدان جنگ میں اس کے خلاف نکلے، انہوں نے شہادتیں پائیں، 11,500 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، بڑے بڑے کبار صحابہ، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جید اصحاب جو ہیں وہ تابعین اس کے اندر شہید کر دیے گئے۔ مگر جب مسلم بن عقبہ کی اس کی قیادت میں یہ یزیدی فوجیں شہر مدینہ میں داخل ہوئی تو یزید کا وہ فرمان جس نے ان کے لیے جاری کر رکھا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک مومن ہونے کے ناطے شاید میں بیان نہ کر سکوں اور ایک مومن ہونے کے ناطے شاید آپ سن نہ سکیں، مگر یہ ایک امر حقیقت ہے کہ جب یزیدی افواج شہر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئیں تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے گھر مبارک اور منبر مبارک کے درمیان یہ جو جگہ ہے جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس جگہ پہ آ کے انہوں نے اپنے گھوڑے، خچر اور اونٹ باندھے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ جماعت ہوئی نہ اذان، اور یزیدی فوجوں کے گھوڑے، گدھے اور اونٹ جو تھے وہ ریاض الجنت پر لید اور پیشاب کرتے تھے۔ اور مسلم بن عقبہ جس مدینہ طیبہ کے بندے کو پکڑتا تھا اس سے یزید کی بیعت لیتا تھا، اور بیعت یوں لیتا تھا، کہتا تھا کہ یہ کہو کہ تم یزید کی اس بات پہ بیعت کرتے ہو کہ وہ چاہے تمہیں بیچ دے، چاہے تمہیں رکھ لے، چاہے تمہیں غلام بنائے، چاہے تمہیں آزاد کرے، جو کچھ چاہے وہ تمہارے ساتھ کرے، تم اس کی بیعت اس طرح کرو گے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک عظیم تابعین میں سے، مسلم بن عقبہ کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا جنگ کے بعد۔ مسلم بن عقبہ کہتا ہے کہ تم بھی یزید کی بیعت کرو۔ یہ الفاظ آپ پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی یزید کی بیعت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے بیعت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بیعت کرتا ہوں قرآن و سنت پر۔ یزید کی کس چیز پر بیعت کرتا ہوں میں؟ بولیے کس چیز پر؟ قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت پر میں بیعت کرتا ہوں۔ یعنی جتنی دیر تک وہ قرآن و سنت پر چلے گا میں اس کی اطاعت کروں گا، جتنی دیر تک وہ سیرت ابو بکر صدیق اور سیرت عمر فاروق پر چلے گا میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور بیعت آج بھی کسی پیر کی ہو یا کسی حکمران کی ہو، یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں یہ اس دور کی صورت بیعت ہے۔ کسی امام مسجد کی بیعت ہو یا کسی وزیر اعظم مسلم ملک کا، صدر مسلم ملک کا، گورنر مسلم ملک کا، وزیر اعلیٰ یا ایم پی یا ایم ایل اے، یہ ساری بیعت کی اقسام ہے۔ بیعت مسلمان کی کسی کے ساتھ بھی اتنی دیر تک ہے جب تک اس کا صدر، جب تک اس کا وزیر اعظم، جب تک اس کا وزیر اعلیٰ، گورنر، تھانے دار، جب تک اس کی مسجد کا امام، جب تک اس کا پیر، جب تک وہ اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان کے تابع رہ کے کوئی حکم دے گا، آنکھیں بند کر کے اس کا حکم مانا جائے گا، اور جب وہ خود اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جائے گا تو پیر سے لے کر حکمران تک اس کی بیعت جو ہے وہ کی جائے گی، بیعت ختم کر دی جائے گی۔ یہ اصول ہے بیعت۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بیعت کرتا ہوں اس کی قرآن و سنت پر، اور جناب ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی سیرت پر بیعت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم اس پر بیعت کرتے ہو تو میں تمہارا سر اتار دوں، کیونکہ بیعت اس پر کرو جو کچھ یزید کہے تم اس کو فالو کرو گے۔ جب اس نے سر اتارنے کا حکم کیا تو لشکریوں میں سے کسی نے کہا جناب یہ دیوانہ سارا بندہ ہے، یہ مجنون سر آدمی ہے، دیوانہ آدمی، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، اس کا گردن مارنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان چھوٹ گئی۔ ایک اور شخصیت ہے جن کا نام یزید بن عبداللہ بن زمعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان سے اس نے کہا مسلم بن عقبہ نے کہ بیعت کرو یزید کی اس نام پر کہ جیسے چاہے وہ تمہارے ساتھ کرے۔
انہوں نے فرمایا میں بھی بیعت کرتا ہوں قرآن و سنت کے نام پر، اگر تم بیعت لینا چاہو تو میں کرتا ہوں۔ اس ظالم بدبخت نے ان کی گردن کو اڑا دیا۔ یعنی جو شخص قرآن و سنت کے نام لیتا اس کا وہ گردن اڑا دیتا تھا، اور جو یہ کہتا کہ ہم یزید کی بلا چون و چرا بغیر کسی شرط کے بیعت کرتے اس کو زندہ رکھتا تھا۔ اور یہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، آپ فرماتے کو جو 3 دن یہ اس کا لشکر مدینہ طیبہ میں رہا، اور 3 دن مسجد نبوی میں نہ تو اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، اور یزیدیوں کے گھوڑے گدھے اور خچر یہ مسجد نبوی میں باندھے گئے، اور ان کے تفن سے مسجد نبوی بدبودار ہوتی رہی۔ جناب سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے مسجد نبوی میں میں چھپ گیا تھا۔ چھپ گیا تو فرماتے اب حضور کی مسجد میں اذان تو ہو نہیں تھی رہی، باہر کرفیو کا سما تھا، باہر میں نکل نہیں تھا سکتا۔ فرماتے جب میں جان بچا کے مسجد نبی میں آ کے چھپا نا، فرماتے مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جتنے دن میں مسجد نبی میں رہا مجھے ہر نماز کے وقت حضور کی قبر سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی۔ فرماتے ورنہ میرے پاس نماز کے وقت کے تیمم کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ فرماتے ہیں میں حضور کی قبر کے پاس کو 3 دن معتکف رہا، جب بھی کسی نماز کا وقت ہوتا میں قبر رسول سے اذان کی آواز بھی سنتا، اقامت کی آواز بھی سنتا، اور نماز کے وقت کو جان جاتا تھا۔ یہ شہر مدینہ میں جب یزیدی لشکر حملہ آور ہوا ہے تو 3 دن تک تاریخ اسلام میں شاید کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کی مسجد میں نماز معطل ہو گئی ہو، حضور کی مسجد میں اذان معطل ہو گئی ہو۔ یہ وہ بدبخت یزید کے سیاہ کرتوتوں میں سے یہ وہ کرتوت تھا جو اس کے دور میں ہوا، حتیٰ کہ مورخین نے یہاں تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا 11,500 لوگ تو جنگ میں شہید کر دیے گئے، سینکڑوں درجنوں اس کے بعد شہید کیے گئے کہ وہ قرآن و سنت کے نام پر بیعت کرتے تو مسلم بن عقبہ اس کو قبول نہ کرتا تھا۔ جب 3 دن تک اس نے شہر مدینہ کے لوگوں کی جان مال عزت آبرو سارا کچھ لشکر پہ حلال کر دیا تھا، حتیٰ یہ کہتے ہیں 1 سال کے بعد شہر مدینہ کی پاکیزہ عورتوں نے بغیر نکاح کے 1000 بچے کو جنم دیا۔ یہ ہے یزید کے کرتوت۔ اگر اس ساری باتوں کے باوجود کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی ریسرچ اسکالر وہ سمجھتا ہے کہ یزید قابل تعریف ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، پھر لکم دینکم ولی دین۔ اگر اس کے باوجود جس نے مسجد نبی کے تقدس کو پامال کیا، ریاض الجنہ میں گھوڑے بندھوائے، اونٹ باندھے گئے، خچر باندھے گئے، اور شہر مدینہ کی مقدس عورتوں کے ساتھ حرام کاریاں یزید کے لشکر نے کی، اور حضور علیہ السلام کی مسجد میں اذانیں اور جماعتیں معطل رہیں، اگر ان سارے سیاہ کرتوتوں کے باوجود پھر بھی یزید کسی کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، پھر بھی کسی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ چیز یاد رکھے اللہ کے رسول کے حوالے سے قرآن نے ارشاد فرما دیا اے لوگوں جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہر شخص لعنت کا مستحق ہے، وہ رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کے سیاہ کرتوتوں کے حوالے سے آخری بیان انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ المبارک کو کیا جائے گا تاکہ یزید کا کردار کریکٹر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے اور اس سے آپ کو واقعی کربلا کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ کس سبب سے جناب سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نگاہ نے بھانپ لیا تھا کہ یہ شخص عالمی اسلام کا قائد ہونے کا حق رکھتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔